اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حادثہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ حادثہ کسی بھی اچانک آنے والی پریشانی کو حادثہ کہتے ہیں، مصیبت۔ زارنا مرتن ضیف کریم، مولانا اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں اور اپنے گاؤں کا تذکرہ بھی اس میں ہوگا۔ زارنا مرتن ضیف کریم، ایک مرتبہ یا ایک دفعہ ایک معزز مہمان ہمارے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ ایک مرتبہ ایک معزز مہمان نے ہماری زیارت کی، یعنی ہم سے ملاقات کی، یا ہم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہماری ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ وبات عندنا لیلۃ، اور ہمارے پاس ایک رات گزاری اور ہمارے پاس ایک رات قیام کیا، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ وفی الصباح قلت له، صبح میں نے ان سے کہا، جب صبح ہوئی تو میں نے ان سے کہا، اتستحم یا سیدی، اے میرے سردار، یا اے میرے آقا، یا اے شیخ، کیا آپ غسل کریں گے؟ اتستحم، کیا آپ غسل کریں گے؟ وکان یوم جمعۃ، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ قلت، میں نے کہا، ھذا مغتسل، یہ غسل خانہ رہا۔ بولتے ہیں نا کہ مہمانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ غسل خانہ ہے، یہ صابن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے، آپ فارغ ہوئیے۔ ھذا مغتسل، یہ غسل خانہ ہے، حمام۔ قال، تو انہوں نے کہا نہیں، بل استحم فی النہر، میں نہر میں غسل کرنا چاہتا ہوں، میں نہر میں غسل کروں گا۔ اب چونکہ مولانا کا گاؤں جو ہے ایک جزیرہ نما ہے، یعنی ہر طرف پانی ہی پانی ہے، تو وہاں نہر بھی بہتی ہے۔ تو وہاں بچپن میں مولانا نے اپنا واقعہ لکھا ہے القرۃ الراشدہ اول میں بھی، قریتی کے نام سے ایک میرا گاؤں، اس میں لکھا ہے کہ بچپن میں ہم لوگ غسل کرتے تھے، اور بہت سی باتیں ہیں۔ تو اسی نہر میں انہوں نے کہا کہ میں غسل کروں گا۔ وکان الشیخ یعرف السباحہ، شیخ تیرنا جانتے تھے، الا انہ لم یتفق له ان یسبح من مدۃ طویلۃ، لیکن ایک طویل عرصے سے انہیں تیرنے کا موقع نہیں ملا تھا، انہیں تیرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ لم یتفق له، انہیں موقع نہیں ملا تھا، یا انہیں اتفاق نہیں ہوا تھا، اتفاق نہیں ایسا ہوا کہ ان یسبح من مدۃ طویلۃ، کہ وہ تیریں ایک طویل عرصے سے، یعنی تیرنا تو جانتے تھے لیکن ایک طویل عرصے سے، ایک لمبی مدت سے انہیں تیرنے کا موقع نہیں مل پایا، یا تیرنے کا اتفاق نہیں ہوا، دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ وَسَمِعْتُ أَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَنْسَى السِّبَاحَةَ إِذَا تَعَلَّمَهَا، اور میں نے سنا ہے کہ انسان تیراکی نہیں بھولتا ہے، انسان تیرنا نہیں بھولتا ہے اگر وہ اس کو سیکھ لیتا ہے۔ إِلَّا أَنَّهُ يَتْعَبُ سَرِيعًا، مگر یہ کہ وہ جلدی تھک جاتا ہے، یعنی انسان جب تیرنا سیکھ لیتا ہے تو بھولتا تو نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ بہت دنوں تک وہ نہیں اگر تیرتا ہے تو وہ کبھی ایسا موقع آئے گا تیرنے کا، زیادہ دن کے بعد اگر وہ تیرتا ہے تو تھک جاتا ہے جلدی، یہ ہوتا ضرور ہے، لیکن بھولتا نہیں۔ الا انہ یتعب سریعا، مگر یہ کہ وہ جلدی تھک جاتا ہے۔ وکان النہر فائضا، نہر بہہ رہی تھی۔ وکان یجری بقوت، اور پوری قوت کے ساتھ بہہ رہی تھی، پورے جوش کے ساتھ، پورے ایک دم پانی میں جو لہر ہوتی ہے، اس کو لہر کہتے ہیں، پوری لہر کے ساتھ۔ فخاض الشیخ النہر، شیخ جو تھے وہ نہر میں داخل ہوئے۔ وبدأ یسبح، تیرنے لگے۔ فما لبث ان کلت عضد، یہ محاورہ ہے، فما لبث، تھوڑی ہی دیر میں ان کے بازو تھک گئے، ان کے بازو جواب دے گئے، تھک گئے۔ وخارت قواہ واعیا، خارہ کہتے ہیں کمزور ہونا، لیکن خارت قوتوں کا ترجمہ ہوتا ہے ہمت پست ہو جانا، طاقت جواب دے جانا، اور ان کی طاقت جواب دے گئی، یا ان کی ہمت پست ہو گئی۔ واعیا، اور وہ تھک گئے۔ اب دیکھیے، آیا تو اصل میں جو ہے یہ فعل متعدی ہے، یعنی تھکا دینا، یعنی یہ تیرنے نے اور یا پانی نے انہیں کیا کر دیا، تھکا دیا، کیونکہ تیراکی کو کافی دن ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے ترجمہ اصل تو ہوگا کہ تھکا دینا، لیکن ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ تھک گئے، ان کی ہمت پست ہو گئی۔ وخارت قواہ، ان کی ہمت پست ہو گئی۔ وآیا، اور وہ تھک گئے۔ ودفعہ الماء بقوت، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنا پیر ہاتھ نہیں مارے گا تو پانی تو اپنی طاقت لگائے گا، چونکہ انسان اپنے ہی طاقت سے پانی کا مقابلہ کرتا ہے، پانی کی طاقت کو جو ہے دفع کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اب ان کے پاس طاقت رہی نہیں تو پانی نے اپنی طاقت کا استعمال کر دیا اور پانی ان کے اوپر غالب ہو گیا۔ ودفعہ الماء بقوت، تو پانی نے ان کو پوری قوت کے ساتھ دھکا دیا۔
دھکا دینا آگے۔ فجعل یجری فی تیارہ، لہذا اب کیا ہوا کہ شیخ پانی کے دھار پہ، پانی کی ریت پہ، پانی کے اس کیا کہتے ہیں لہر پہ وہ دوڑنے لگے، بہنے لگے۔ فجعل یجری فی تیارہ، شیخ پانی کے دھار پہ بہنے لگے۔ لا یملک من امرہ شیئا، اور وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے، یا یہاں آپ کر سکتے ہیں کہ قدرت اور مالک ہونا بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لا یملک و لا یقدر، لا یملک من امرہ شیئا، وہ اپنے معاملے پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھ پا رہے تھے، کچھ بھی قادر نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے اپنے معاملے سے، مطلب یہ ہے کہ تیرنے پر اپنی طرف سے، یا وہ تیرنے پر کچھ بھی ان کو قدرت حاصل نہیں رہا، یعنی اپنی طرف سے کچھ بھی وہ نہیں کر پا رہے تھے، ان کے پاس طاقت رہی نہیں، پانی ان کو دھکا دے رہا ہے، تو اب وہ کیا کر پائیں گے، مجبور تھے، اب کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ لا یملک من امرہ شیئا، تو وہ اپنے معاملے میں، یا آپ ترجمہ کریں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے، یا ترجمہ آپ یہ کریں کہ وہ تیرنے پر ذرہ برابر بھی آپ قدرت نہیں رکھتے تھے۔ وَأَيْقَنَ بِالشَّرِّ، اور ڈوبنے کا ان کو یقین ہو گیا۔ شرٌ کہتے ہیں برائی کو، لیکن یہاں پر برائی سے مراد ہے وہی ڈوبنا، ہلاکت کا یا ڈوبنے کا انہیں پورا یقین ہو گیا۔ فجعل یصرخ ویستغیث، فجعل یصرخ، چیخنے لگے، چلانے لگے، ویستغیث، مدد مانگنے لگے، ہیلپ ہیلپ ہیلپ، مدد مدد بولتے ہیں نا، ویقول، اور کہنے لگے یا رجلا، اور وہاں پر جو ہے کوئی شخص تھا مچھلی وچھلی مار رہا تھا شاید، تو کہا یا رجلا، اے آدمی، اے فلاں، خود بیدی، میرا ہاتھ پکڑو، میرا ہاتھ پکڑو۔ وجعل یذکر، اور اللہ کو یاد کرنے لگے اور کہنے لگے اللہ اللہ اللہ، کأنہ فی آخر عہدہ بالدنیا، ایسا لگ رہا تھا کہ اب دنیا میں ان کا آخری وقت ہے، فی آخر عہدہ، ان کا آخری وقت ہے، آخری لمحہ ہے، فی الدنیا، دنیا کے اندر۔ وجعل یغطس ویطفو، غوطہ کھانے لگے اور ابھرنے لگے، یعنی ابڈب کرنا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ابڈب کرنا، کبھی ڈوبتے تھے کبھی ابھرتے تھے، کبھی ڈوبتے تھے کبھی ابھرتے تھے۔ وجعل یغطس، کبھی ڈوبتے، ویطفو، اور کبھی ابھر جاتے، اوپر آ جاتے۔ فسقط فی ایدینا، مولانا کہتے ہیں کہ یہ سب منظر جو دیکھا میں نے، فسقط فی ایدینا، ہمارے ہوش اڑ گئے، ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے، یہ محاورہ ہے عربی کا، فسقط فی ایدینا، ہمارے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے، ہمارے ہوش اڑ گئے، ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وخفنا علیہ الغرق، اور ہم کو ان کے ڈوبنے کا پورا اندیشہ ہو گیا۔ وخفنا علیہ الغرق، ہم کو ان کے ڈوبنے کا پورا اندیشہ ہو گیا کہ اب تو یہ نہیں بچیں گے، اب تو گئے۔ لیکن اب کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئی۔ وکان احد اقاربنا، ہمارے ایک رشتہ دار وہاں پر تھے، کان احد اقاربنا، ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ممن یحسنون السباحہ، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اچھا تیرنا جانتے تھے، یغتسل فی النہر، وہ بھی نہر میں ہی غسل کر رہے تھے۔ تو ہمارے ایک رشتہ دار، یا ہمارا ایک رشتہ دار جو اچھا تیرنے والوں میں سے تھا، یغتسل فی النہر، وہ نہر ہی میں غسل کر رہا تھا۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، دونک الاستاذ، ارے بھائی شیخ کو پکڑو، استاذ کو پکڑو۔ دونک بمعنی خذ، یہ فعل ہی ہے، یہ امر ہے، اور یہ بمعنی فعل۔ یہ کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جو اسم فعل کہلاتے ہیں، یعنی ہوتے تو وہ اسم ہے، لیکن وہ کبھی فعل امر کا معنی دیتے ہیں، کبھی فعل ماضی کا، اور کبھی فعل مضارع کا۔ جیسے بلوحت تفکر، بلوحہ بھی ہے، دونکا ہے، ایاکا ہے۔ دونکا الاستاذ، استاذ کو پکڑو۔ فتقدم الیہ بسرعۃ، تو وہ ان کی طرف تیزی سے بڑھا۔ ولما رأى الشیخ منجدا، جب شیخ نے مددگار کو دیکھا، تشجع قلیلا، تو تھوڑی ہمت ان کے اندر ہوئی، تھوڑی ہمت پیدا ہوئی۔ واراد ان یمسکہ، اور انہوں نے ان کو پکڑنا چاہا۔ ظاہر سی بات ہے ڈوبنے والے کو لگے گا کہ کوئی ہم کو بچانے آ رہا ہے، تو پہلے ہی اس کو پکڑنا چاہے گا۔ ولکن کان الرجل عاقلا مجربا، لیکن وہ شخص بہت عقل مند اور تجربہ کار تھا۔ وکان یعرف ان الغریق یرکب من ینجد ویأخذ بتلابیبہ، اور وہ جانتا تھا اس بات کو کہ ڈوبنے والا، ان الغریق، ڈوبنے والا، یرکب، سوار ہو جاتا ہے اس شخص کے اوپر، من ینجد، جو اس کی مدد کرتا ہے، ویأخذ بتلابیبہ، اور اس کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے، یعنی پوری طرح اس کے گردن وغیرہ کو دبوچ لیتا ہے۔ جب یعنی آپ ڈوبنے والے کو اگر بچائیں گے تو بہت احتیاط سے بچانا پڑتا ہے، کہ آپ نیچے جائیں یا پیچھے جائیں، اس کو دھکا دیں۔ اگر آپ اس کے سامنے آئے
تو وہ تو مر رہا ہے، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو اتنی خطرناک، اتنی طاقت سے پکڑ لے گا کہ آپ بھی ڈوبیں گے، وہ بھی ڈوبے گا۔ تو یہ اس بات کو جانتا تھا، اور شیخ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم پکڑ لیں اس کو۔ وَيَغْرَقَانِ جَمِيعًا، اور دونوں کو دونوں ڈوب جاتے ہیں۔ کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ دونوں کے دونوں ڈوب جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُمْكِنْهُ مِن نَفْسِهِ، لہذا اس شخص نے، اس تجربہ کار شخص نے شیخ کو اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی، ہے نا، کوئی امکان ہی پیدا نہیں ہونے دیا پکڑنے کا۔ بل غطس، بلکہ وہ اندر ڈوبا، اندر غوطہ لگایا۔ ودفعه، اور شیخ کو دھکا دیا، من اسفل الی الشاطئ، نیچے سے نہر کے کنارے، یعنی اندر وہ غوطہ لگا کے نیچے سے وہ دھکا دے رہا ہے تاکہ یہ کنارے تک پہنچ جائیں۔ وہاں تو لوگ تھے ہی پہلے سے، سامنے اگر جائیں گے آپ تو وہ آپ کو پکڑ لے گا۔ ولم یزل الشیخ یجتہد ان یمسکہ، شیخ مسلسل ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ والرجل یدفعہ الی الامام، لیکن یہ آدمی مسلسل ان کو آگے کی طرف دھکا دیتا رہا، ٹھیلتا رہا، حتی اوصلہ الی الشاطئ، یہاں تک کہ کنارے پہنچا دیا۔ وکان الشیخ کالمغمى علیہ، شیخ پر بے ہوشی طاری تھی۔ لا یعقل شیئا، کچھ بھی ان کو شعور اور عقل باقی نہیں تھا، یعنی کچھ بھی وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ بے ہوش آدمی کیا سمجھے گا۔ وکان علی الشاطئ رجل یصید السمک، نہر کے کنارے ایک آدمی تھا جو مچھلی کا شکار کر رہا تھا۔ فاشار الیہ الرجل، تو اس آدمی نے، یعنی بچانے والے نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مد عودک، اپنی لکڑی بڑھاؤ، لیمسکہ الشیخ، تاکہ شیخ اس کو پکڑ لے۔ فمد الصیاد عودہ، تو شکاری نے اپنی لکڑی بڑھائی۔ وجعل یضرب بہ علی رأسہ، اور وہ لکڑی کو ان کے سر پر ایسے دھیرے دھیرے مارنے لگا تاکہ ان کو کچھ سمجھ آئے کہ کرنا کیا ہے۔ وہو لا یشعر، اور وہ پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے، کچھ شعور ہی ان کے اندر باقی نہیں تھا، بالکل بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے تھے۔ ولا یمسکہ، وہ لکڑی پکڑ بھی نہیں رہے تھے۔ بعد حین، تھوڑی دیر کے بعد، امسک بالعود، انہوں نے لکڑی پکڑ لی۔ ووصل الی الشاطئ، اور نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ وکان الشیخ قد شرب کثیرا من الماء، شیخ بہت زیادہ پانی پی چکے تھے۔ فنکسوا، لہٰذا لوگوں نے ان کو الٹا کیا، اوندھا کیا۔ نکسا کہتے ہیں الٹا کرنا، اوندھا کرنا، یعنی سر کو نیچے کرنا، پاؤں کو اوپر کرنا۔ حتی قاء، یہاں تک انہوں نے پانی کا قے کیا۔ وافاق، پھر وہ ہوش میں آئے۔ ورجع الیہ الشعور والقوہ، جیسے ڈوبنے والا کوئی اگر ڈوبتا ہے، اس کو بچایا جاتا ہے تو فوراً اس کو اوندھا کر دیا جاتا ہے۔ اوندھا کرنے کا مطلب ابھی ہم نے کہا کہ پیر اوپر، تو اس طرح نہیں، چت لیٹنا جیسے ہوتا ہے کہ الٹا لیٹنا، یعنی پیٹھ آسمان کی طرف ہو، پیٹ زمین کی طرف ہو، الٹا کر کے آپ اس کو پیٹھ پہ کس زور سے جو ہے دابیے ایک دم پوری طاقت سے، تو وہ قے جو ہو جاتا ہے، پانی کا جو قے ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ ورجع الیہ الشعور والقوہ، پھر شیخ کے اندر کچھ شعور پیدا ہوا، والقوت، اور طاقت پیدا ہوئی۔ وکان علی شاطئ آخر من النہر، اب شیخ نہر کے دوسرے کنارے پر تھے، پہلے ڈوبے تھے ادھر اور نکلے ادھر، حادثہ ایک طرف ہوا اور اب وہ بچ کر دوسری طرف چلے گئے تھے۔ فصنعوا له مرکبا من الجرار، لوگوں نے ان کے لیے گھڑے کی ایک سواری بنائی تاکہ وہ پانی میں تیر سکے، جیسے کشتی وغیرہ، چونکہ دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے تھے، ان کو اس کنارے سے اس کنارے آنا تھا، تو سواری بنائی کس کی، گھڑے کی سواری بنائی، اس گھڑے میں پانی وغیرہ بھر کر کے پہلے زمانے میں لوگ پیا کرتے تھے، اور پانی ٹھنڈا رہتا تھا، جانتے ہیں آپ لوگ۔ ورکبہ الشیخ، اور شیخ کو اس پر سوار کیا۔ وامسک بالحبل، اور لکڑی کو انہوں نے پکڑا۔ وحولہ عدد من فرسان السباحہ، اور ان کے چاروں طرف ماہر تیراکوں کی ایک جماعت تھی۔ وابطال الماء کا ترجمہ بھی وہی ہے، ماہر تیراک۔ ورجع فی الموکب الی الشاطئ، شیخ اب قافلے کے ساتھ کنارے پہنچے، یعنی اکیلے نہیں، پھر ڈوب جاتے، تو یہ لوگ چاروں طرف ان کی مدد کے لیے لوگ پہلے سے تھے تیار، خدا نخواستہ وہ بے ہوش وغیرہ ہو کے گرے تو پھر ان کو نکالا جائے گا۔ وقد ذعر الاستاذ بهذه الحادثة، اس حادثے سے استاذ پوری طرح گھبرا چکے تھے۔ فکان یوصی کل من یزور قریتنا، اور وہ وصیت کرتے تھے یا کہتے تھے ہر اس شخص کو جو ہمارے گاؤں زیارت کے لیے آتا، کیا کہتے تھے وہ، اللہ یدخل النہر، کہ وہ نہر کے قریب نہ جائے، نہر میں داخل نہ ہو۔ وکان یقول، اور وہ کہتے، اذا اردت ان تمتع بالدنیا، اگر تم دنیا کا مزہ لینا چاہتے ہو یا دنیا سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو ایک بات، میری ایک نصیحت کو یاد رکھنا، فإیاک والنہر، نہر سے دور رہنا، نہر سے بچنا، نہر کے قریب بھی مت جانا، یعنی وہ خود ڈر گئے تھے اور ان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا،
تو جو بھی شخص ان سے ملتا تھا تو اس کو ایک ہی نصیحت کرتے تھے، جیسے کہیں کسی راستے پر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کہیں گے نا ہر کسی کو کہ بھائی اس راستے پہ مت جانا، وہاں بہت خطرناک ایک چیز رہتی ہے۔ تو اسی طرح وہ نہر میں ان کے ساتھ حادثہ ہوا تو ہر کسی کو یہی کہتے تھے، بھائی سب کچھ کرو، دنیا میں مزہ لینا ہے، جینا چاہتے ہو تو نہر کے قریب مت جانا۔ ہاں تو خیر، جو بھی غلطی ہوئی، جو بھی حادثہ پیش آیا تو یہ ان کی ہی اپنی ایک غلطی کہیے، اب غلطی تھی، اور ان کی بیجا وہ خواہش تھی کہ وہ غسل خانے کو چھوڑ کر نہر میں جو ہے غسل کرنا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ خیر